اسلام آباد مارگلا ہلز اور نیو زونز کے حوالے سے سی ڈی اے کا تاریخی فیصلہ۔ اسلام آباد کو مزید 3 زونز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نئے علاقے جو ہیں اس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ کون کون سے علاقے ہیں، ان کے آس پاس اگر آپ کا کوئی کمرشل پلاٹ ہے، کوئی گھر ہے، اس کے ریٹس بھی اوپر جائیں گے۔ زون 1A میں آپ کا مارگلا انکلیو C14 C15، زون 4E میں آپ کا مری روڈ آ گیا۔ ڈپلومیٹک انکلیو جو ہے اس کی بیک سائڈ کا پورا جو علاقہ ہے وہ آپ کا 4E میں آئے گا۔ زون 3A میں آپ کا نیشنل پارک ہو گیا، شادرہ ہو گیا۔ یہ جتنی شادرہ کے سراؤنڈنگ ایریاز ہیں یہ آپ کی زون 3A میں۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس کے آس پاس رہتے ہیں، جو کہ اسلام آباد کے رہائش پذیر ہیں، جو کہ ایسے دیہات میں رہتے ہیں، جو کہ اسلام آباد کے نزدیک ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ڈی بھی آپریشن کر رہی ہے، بہت سارے گھر گرا چکی ہے، بہت سارے گاؤں دیہات کو ختم کر چکی ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ اس ٹائم سی ڈی کیا کرنے لگی ہے اور اسلام آباد جو ہے ماڈل اسلام آباد بننے جا رہا ہے۔ ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل خان اعتماد انٹرنیشنل کی طرف سے حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اسلام آباد کے رہائش پذیر ہے اور اسلام آباد کے سیریس سیکٹرز میں رہ رہے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے آس پاس جو دیہات، جو گاؤں بیٹھا ہوا ہے، جو وہاں پہ بنا ہوا ہے، اور اس پہ آگے سی ڈی اے کا کیا پلان ہے، اس کو کس چیز میں تبدیل کرنے جا رہی ہے، کون سے نئے سیکٹرز آ رہے ہیں۔ 3 نئے زونز جو ہیں وہ سی ڈی اے نے قرار دے دیے گئے۔ 3 زونز میں اسلام آباد مزید جو ہوگا وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اس میں نئے علاقے شامل ہونے جا رہے ہیں، مختلف علاقے۔ ان تمام نئے علاقوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو میں۔ سی ڈی اے نے 2 سے 3 دن پہلے فیصلہ کیا، پراپر میٹنگ ہوئی اور اس میں 2 سے 3 جو زونز ہیں اس کو اسلام آباد کو تبدیل کرنے میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلا جو زون ہے وہ زون 3 کے نام سے ہے، جس میں آپ کا مارگلا ہلز نیشنل پارک کے جو سراؤنڈنگ ایریاز وہ آپ کے زون 3 میں ہیں۔ اس میں نیشنل پارک کی حفاظت کرنا، کہ نیشنل جو پارک ہے اس کو مینٹین رکھنا۔ اسی طرح اس میں جو علاقے آ رہے ہیں، ایک آپ کا شادرہ آ رہا ہے، دوسرا جو علاقہ ہے وہ ترحال آ رہا ہے۔ ترحال پورا وہاں گاؤں ہے، شادرہ گاؤں ہے۔ تیسرا جو ہے لوگینا کے نام سے ولیج ہے، وہاں پہ ایک دیہات ہے، وہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے، یہ بھی اس میں ایڈ ہوگا۔ اور یہ زون 3 میں اور زون 3A میں یہ تمام علاقے جو گاؤں ہیں آس پاس یہ آئیں گے۔ اب اس کی خرید و فروخت کوئی نہیں کر سکتا، خرید و فروخت صرف سی ڈی اے کرے۔ اگر کسی نے لینڈ بیچنی ہے تو اس کی خریداری بھی جو ہے وہ سی ڈی اے کرے۔ نیو کنسٹرکشن اس کے آس پاس آپ نہیں کر سکتے، آپ صرف اور صرف سی ڈی اے کو اجازت ہو۔ کسی نے مانا ہے گھر بنانا ان علاقوں کے آس پاس، زون 3A میں، زون 3 میں جو میں نے نام بتائے جو گاؤں ہیں، اس کے آس پاس آپ کسی قسم کی کنسٹرکشن نہیں کریں گے۔ صرف سی ڈی اے لینڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور صرف سی ڈی اے کو ہی لینڈ ٹرانسفر ہوگی اور کوئی عام بندہ وہاں خرید و فروخت نہیں کر سکے گا۔ پیمنٹ کے جتنے معاملات ہیں سی ڈی اے دے گی، اس کے علاوہ دوسری کوئی پارٹی جو ہے اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا، صرف سی ڈی اے کے اندر یہ تمام ہو۔ سی ڈی اے کا کیا پلاننگز ہے، اس میں ایک میں الگ ویڈیو بناؤں گا کہ اس زون میں سی ڈی اے کیا لے کے آنا چاہ رہی ہے، کوئی نئے سیکٹرز آنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل لگ تو یہی رہا ہے کہ سی ڈی اے جو ہے نئے سیکٹر، جس طرح آپ نے دیکھا کہ سی ڈی اے نے ڈی ایچ اے کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا اور یہ جو پوری روڈ کے پاس جتنا گاؤں وہاں پڑا ہوا تھا، وہاں ایک مارگلا انکلیو کے نام سے ایک نئی سوسائٹی آپ نے دیکھی آئی، وہاں پہ 5 مرلے کا جو پلاٹ تھا وہ انہوں نے 1.5 کروڑ کا، کنال کا 6 کروڑ کا نکالا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ایسی ایکٹیویٹی آگے جا کے ہوگی جب یہ پورا گاؤں ٹرانسفر ہو جائے گا سی ڈی اے کے پاس اور سی ڈی اے کو یہ لگے گا کہ 100% اب لینڈ ہمارے پاس ہے، ساری خریداری ہم نے کر لی ہے، اس کے بعد وہ فوراً ایک نئی سوسائٹی وہاں لانچ کر دیں۔ دوسرا جو زون ہے وہ زون 1A کے نام سے بنانے کے پلاننگز ہیں۔ زون 1A میں کون کون سے علاقے آتے ہیں؟ مارگلا ایونیو اور مارگلا ہلز، اسی طرح C16 آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا C14 C15، یہ جتنی بھی لائن ہے، پھر آگے آپ کا اس طرف آپ فیصل ہلز ہے، آپ کا B17 ہے جی ٹی روڈ کے اپوزیشن۔ اسی طرح یہ جو مارگلا ہلز اور مارگلا ایونیو اگر آپ دیکھیں، اس پہ سی ڈی اے کی بہت زیادہ پلاننگز ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے آپ کا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم یہاں بن رہا ہے، 7 سٹار ہوٹل بن رہا ہے، اور یہ پورا اگر آپ یہ دیکھیں گے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ہلز نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ پراپر کٹنگز ہوں گی، نئے سیکٹرز آئیں گے، اور ایک کنال کا جو یہاں پلاٹ ہوگا وہ کم سے کم 15 کروڑ سے کم آپ کو نہیں ملے گا، اس سے اوپر ہی ملے گا۔ یہاں پہ جتنے ولیجز ہیں اسے سی ڈی اے پرچیز کر رہی ہے۔ نئی کنسٹرکشن کسی قسم کی الاؤ نہیں ہے، کوئی بندہ مانا فارم ہاؤس بنا سکتا ہے، جس نے بنائے سراؤنڈنگ ایریاز میں ابھی سے بتا دوں کہ آنے والے وقت میں سی ڈی اے آپ کو گرا دے گی۔ سی ڈی اے آپ کا جو فارم ہاؤس ہے، جو گھر ہے، جو آپ نے جس سال انتقال میں کسی سے ایک سستا لے لیا ہے، سی ڈی اے نہیں رکھے گی، اس کو سب کو ریموو کر دے گی، سب کو گرا دے گی۔ سی ڈی اے یہاں پہ پراپر اپنے سیکٹرز لے کے آئی، کیونکہ سی ڈی اے کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پہ ترقیاتی منصوبے لے کے آ رہے ہیں، یہاں کمرشل پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں، یہاں پہ پراپر پیٹرول پمپس ہوں گے، پراپر جس طرح سیکٹرز ہوتے ہیں یہاں پہ سیکٹرز آباد ہوں گے۔ اس لیے میں آپ کو پہلے سے بتا کہ اگر کوئی فارم ہاؤس لینے کے چکروں میں کہ میں فارم ہاؤس لے لوں گا D12 میں، شال آدتہ میں، نہیں،
آگے جا کے آپ کو مسئلے مسائل آئیں گے کیونکہ اس کو پراپر زون 1A کے نام سے دے دیا گیا اور یہاں پہ CDA کی بہت بڑی ایکٹیویٹی ہونی. تھرڈ جو زون ہے اس کو نام دیا گیا ہے 4E کے نام سے. اس میں جو علاقے ہیں آپ کے مارگلا ہلز اور مری روڈ والے جتنے بھی علاقے ہیں وہ اس میں آتے ہیں. مزید کون سے علاقے اس میں آتے ہیں؟ ڈپلومیٹک انکلیو کی جو بیک سائڈ کا علاقہ ہے وہ تمام 4E میں آپ کا آتا ہے جتنا بھی, اور یہ مہنگا ترین جو ایریا ہے یہ آتا ہے. اس کے آس پاس جو گاؤں تھے جو آپ نے دیکھے کہ CDA نے اس پہ آپریشن بھی کیا, اس میں آپ کا بریما, لال پور, نور پور, اسی طرح ریڈ زون کے آس پاس ایسے گاؤں بہت تقریباً 30-40 سال پہلے کے وہاں گاؤں آباد ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 120 سال پہلے کے بھی وہاں گاؤں آباد تھے. CDA کی ان پہ بھی نظر ہے, وہ تمام جو جگہ ہے وہ ریموو ہوں گی اور وہاں پہ اسلام آباد کا سب سے مہنگا ترین سیکٹر جو ہے وہ آئیں گے, جو کہ آپ کو صرف 5 مرلے کا جو پلاٹ ہوگا وہ بھی تقریباً 4 سے 5 کروڑ کا ملے گا, اور زیادہ تر وہاں پہ بڑے پلاٹس ہوں گے. آس پاس مارگلا ہلز ہوں گی پارٹ, جس طرح آپ نے E7 دیکھا. E7 میں اس ٹائم جو 1 کنال کا پلاٹ ہے وہ کم سے کم آپ کو 80 کروڑ سے 1 ارب تک آپ کے رینج میں آپ کو ایک پلاٹ ملتا ہے. اگر آپ دیکھیں جو بالکل E7 میں جو لیڈ کلاس بالکل جو ڈپلومیٹک انکلیو ریڈ زون کے آس پاس جتنے سیکٹرز ہیں تمام کے جو ریٹس ہیں وہ ایک عام بندے کی پہنچ سے دور ہے. وہ لوگ لیں گے جو بہت ہی واقعی لیڈ کلاس کی ایک طبقہ ہے وہ وہاں پہ پرچیزنگ کرے گی, اور یہاں پہ اس قسم کے سیکٹرز جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ CDA نے آپریشن سٹارٹ کیے. CDA نے غوری ٹاؤن بھی نہیں چھوڑا, CDA نے بری امام بھی نہیں چھوڑا, CDA نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ گاؤں پڑا ہوا ہے, کیونکہ اب جو CDA کا پلان ہے اس میں بہت سارا کریڈٹ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کو بھی جاتا ہے کہ واقعی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سگنل فری اسلام آباد کو بنایا جا رہا ہے, اسی طرح بے شمار انٹرچینج بنا دیے گئے, جو ٹریفک کا فلو تھا وہ بہت زیادہ کم ہو گیا. خوبصورت اسلام آباد بنایا جا رہا ہے. اسلام آباد کی خوبصورتی میں جو نیا اسلام آباد بن رہا ہے, اگر آپ اس کا میپ دیکھیں تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ اس کو ایک واقعی جو دارالحکومت ہوتا ہے کہ ایک جو یورپ میں جو سٹیز ہیں اس کے مقابلے میں بنایا جا رہا ہے. جتنے بھی گاؤں ہیں جو آس پاس اسلام آباد کے جو سیکٹرز کے آس پاس پڑے ان کو وہاں سے ریموو کیا جا رہا ہے, اور ان کو ان کے متبادل اگر کوئی اور جگہ دیتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. سننے میں آیا کہ ان کو متبادل ان کو اور جگہ دے رہے ہیں, ان کو وہاں سے ہٹا کے کہیں اور وہاں پہ پراپر جو ہے انٹرچینج, پراپر نیو سیکٹرز. جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ ہم نے دیکھا مارگلا انکلیو بنا جو کہ خوبصورت ترین آپ کے زون 4 میں پارکیو سٹی بحریہ انکلیو کی ڈیمانڈ بنائے گا. اسی طرح آپ نے دیکھا C14 میں, C12 میں, C15, C16 یہاں پہ بھی جو گاؤں تھے ان کو ریموو کر دیا گیا, اور ان کے متبادل جو ہے CDA کی یہ خبریں آ رہی ہیں ان کو اور جگہ ہم دیں گے یہاں سے وہ شفٹ ہو. اور جو وہاں گاؤں پڑے ہوئے ہیں بہت سارے گاؤں اب شال عددہ کے پاس بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ان کو آگے جا کے ہی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, ان کو پیسے دیے جائیں گے. لیکن یہ جگہ جو ہے یہ CDA کی ہے اور یہ CDA ایکوائر کرے گا. یہاں پہ CDA نے پراپر پلاٹس کی کٹنگ کرنی ہے اور اسلام آباد کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں. اسی طرح بہت سے لوگوں کی, آپ کے PK کے لوگوں کا بھی یہاں زور ہے کہ ہم دارالحکومت اسلام آباد میں گھر بنائیں ہم لوگ, کیونکہ یہاں پہ آپ کا ایجوکیشن دیکھیں, یونیورسٹیز ٹاپ کلاس کی یونیورسٹیز ہیں, میڈیکل اگر آپ دیکھیں, ہاسپٹلز دیکھیں, اسی طرح تمام چیزیں جو ہیں یہاں پہ بہترین ہیں. کراچی کے لوگوں کی کوشش ہے کہ ہم اسلام آباد ہوں. پھر جب اسلام آباد میں دیکھیں تو آپ مین سیکٹرز میں آپ نہیں لے سکتے. آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ سوسائٹیز ہیں جیسے کہ اچھا گروپ ہے, فیصل ٹاؤن ہے, فیصل ہلز ہے, اگر مزید ہم تھوڑا سائٹ پہ جاتے ہیں تو کیپٹل سمارٹ سٹی ہے, اسی طرح ممتاز سٹی ہے, ٹاپ سٹی ہے. یہ وہ سوسائٹیز ہیں کہ لوگ پھر اس طرف آ رہے ہیں. اگر لوگوں کا E7 میں بجٹ نہیں بن رہا, مارگلا انکلیو میں نہیں بن رہا اور C14 میں نہیں لے سکتے, ان کو چاہیے فوراً قبضہ, تو 40 سے 45 لاکھ میں فیصل ہلز جو کہ مارگلا ایونیو کے نزدیک ترین, GT روڈ کے بالکل نزدیک ترین, D12 اور بلو ایریا سے صرف 5 منٹ کے ڈرائیو پہ آپ اسلام آباد کے اندر ہوتے ہیں, تو وہاں پہ 40 سے 45 لاکھ کے رینج میں آپ کو ایک 5 مرلہ پلاٹ مل جاتا ہے. اور یہ ایسا پلاٹ ہے جس کے لیے آپ نے ویٹ نہیں کرنا, فوراً آپ نے وہاں کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہے. 2 کروڑ 30 لاکھ قسطوں پر آپ کو C بلاک میں گھر مل جاتا ہے. ایک دکان لینی ہے, ہمارا پروجیکٹ ہے ESM جو کہ مین روڈ پہ واقع ہے, NOC اپرووڈ ہے, 3 سائٹ اوپن ہے, اس ٹائم 5 فلورز پہ کام ہو چکا ہے. وہاں پہ آپ دکان لے سکتے ہیں, اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں. اگر آپ اسلام آباد کے بالکل ان نہیں لے سکتے تو ان سوسائٹیز میں لے سکتے ہیں, اور یہ وہ ایسی سوسائٹیز ہیں NOC اپرووڈ ہیں. وہاں پہ روٹس کی سب سے بڑی کیمپس ہے, اس کے بعد آپ کا ہلٹن آ رہا ہے, اس کے بعد ارتھ جیسی فیسلٹیز ہیں جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. بینکس آباد ہے, یعنی کہ CDA سے بھی اچھا انہوں نے کام کیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ CDA آپ کو انٹرنیشنل طرز پہ, یعنی کہ اسٹیڈیم گراؤنڈ ہے وہ نہیں دے سکتی, فٹ بال گراؤنڈ نہیں دے سکتا, اتنا بجٹ نہیں ہے. لیکن سوسائٹیز کیا ہے
گیٹڈ کمیونٹی ہے, چاروں طرف سے وہ سیکیور ہے. آپ کو فٹ بال گراؤنڈ, کرکٹ گراؤنڈ, اسٹیڈیم جو ہے طرز پہ آپ کو گراؤنڈز دے رہی ہے, وہاں پہ آپ کو پارکس دے رہی ہے, واکنگ ٹریکس دے رہی ہے. وہ تمام چیزیں جو ایک بندے کی ضرورت ہے, ایک فیملی کی ضرورت ہے, وہ آپ کو ایک اچھی سوسائٹی میں مل جاتی ہے. تو اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا بجٹ 40 لاکھ سے لے کے 80 لاکھ کے درمیان ہے, اور آپ 5 مرلہ پلاٹ لینا چاہتے ہیں یا گھر لینا چاہتے ہیں, اعتماد انٹرنیشنل سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ایک فلیکسیبل پیمنٹ پلان کے ساتھ آپ ان چیزوں کے مالک بن سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے, مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لائک کریں, اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. مجھے دیں اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.